سال بھر کسی مہینے، کسی دن، کسی وقت، کسی گھڑی میں جائز ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جب کہ عامت المسلمین کے ہاں یہ غم پایا جا رہا ہو کہ یہ محرم کے ایام جو ہیں یہ شہدائے کربلا کی شہادت کی وجہ سے اس طرح کے ہیں کہ ان میں احتیاط کی جاتی ہے، سوگ کرنا اور ہے اور دل میں غم کا ہونا اور ہے۔ سوگ کوئی نہیں کرتا، جو سوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ جو پیٹتے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اس کا شریعت سے یا اصول اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دل میں غم کا ہونا یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ ام سلمہ والی روایت بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا میدان کربلا میں، میدان طف میں شہید کر دیا جائے گا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ روئے۔ تو رونا اور غم کرنا اور دکھی ہونا یہ تو سنت ہے، اور یاد رکھیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بار کا عمل امت کے لیے پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے اور سنت ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بار غم حسین، شہادت حسین کے دکھ میں، قتل حسین کے دکھ میں رونا یہ تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، تو اس پر تو دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ آج کل یہ نیا فتنہ گھڑنا چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں خوشی جائز ہے، وہ بظاہر کچھ بھی نام دے دیں کہ ہم نے یہ محفل کی، وہ محفل کی، بات یہ نہیں ہے۔ لفظ شادی جو ہے نا یہ اپنے اندر ہی ایک خوشی رکھتا ہے، اس میں خوشی، اس کے معنی خوشی کے ہیں۔ تو شادی کرنا اور خوشی منانا یہ جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے تو غم حسین میں رونا تو سنت سے ثابت ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ زندہ اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ آگے جا کے اور جئیں، پڑھیں، لیکن یہ سوال شریعت میں جائز ہے، اور وہ بار بار اعلیٰ حضرت کا قول رکھ کے سامنے لے آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ، اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ، بالکل بجا ہے، مسلم ہے، اعلیٰ حضرت کی جو فتاوی جات ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن میں انہی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی ہیں کہ محرم کی 9ویں رات میں بھی جائز ہے نکاح، محرم کے پہلے دن میں بھی جائز ہے، محرم کے 10 دنوں میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے، سال بھر میں جائز ہے، مہینے بھر میں جائز ہے، سال کی ہر گھڑی میں جائز ہے۔ یہ تو فتاوی ہیں، میں ان کی منت کرتا ہوں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا یا اعلیٰ حضرت کے دور کے کسی بھی بڑے عالم یا امام کا عمل دکھاؤ کہ انہوں نے محرم کے ایام میں نکاح کیے ہوں یا شادیاں کی ہوں۔ خدا کے لیے نابلدوں اور اہل بیت کے مبغضوں اور اہل بیت کے ساتھ نہ جانے کس وجہ سے، کس شخصیت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ اور شہدائے کربلا کے ساتھ یہ ضد پال لینے والوں، تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، خدا کے لیے سنبھل جاؤ۔ شریعت کا فتویٰ اور چیز ہے اور اس پر عمل اور چیز ہے۔ کسی بھی امام نے، ائمہ اہل سنت میں سے، کبار اہل سنت میں سے اور متاخرین اور متقدمین اہل سنت میں سے کسی کا بھی یہ عمل دکھا دو کہ اس نے محرم کے ایام میں خوشیاں منائی ہوں۔ سوگ کرنا اور چیز ہے اور احتیاطاً خوشیوں سے اور رنگینیوں سے اور ان چیزوں سے باز رہنا اور چیز ہے۔ یہ غم حسین کا دل میں رکھنا
یہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر دل میں غم نہیں ہے تو پھر غم کر اپنے ایمان کا، اپنا غم کر، اپنے ایمان کا غم کر۔ تو بہرحال شادی کرنا تو سال بھر میں جائز ہے، لیکن محرم کے ان ایام میں اسپیشلی فوکس کر کے، ٹارگٹ کر کے اس طرح کا عمل کرنا جو ہے، یہ امت اور عوام میں انتشار پھیلانے کا سبب ہے، اور جو انتشار پھیلاتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے، اور فسادی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت اور غم حسین کی لہر پیدا کر دے۔ یاد رکھے کہ کسی کی شادیاں کرنے سے وہ شہدائے کربلا جس مقام پر ہیں اس مقام سے نیچے نہیں آ جائیں گے، اور نہ کرنے سے اوپر نہیں چلے جائیں گے۔ یہ کرنے والے اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں، اور احتیاط کرنے والے اور غمگین رہنے والے اور آنسو بہانے والے اور ان کی محبت میں رونے تڑپنے والے وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کون سا تعلق ہے۔ تو بہرحال بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اہل سنت کے نام پہ پلنے والے اور اہل سنت کے لوگوں سے لے لے کے کھانے اور اتنے بڑے مقام پہ جانے والے آج وہ یزیدیوں کی بولی بول رہے ہیں اور بنو امیہ کی گیت گا رہے ہیں۔ بنو امیہ میں جو اکابر صحابہ ہیں، جو صاحب فضیلت ہیں، ان کے علاوہ جو ظالم ہیں، میرا ان کی طرف اشارہ ہے، جو ان کے گیت گا رہے ہیں اور ان کی پیروی میں آج لگے لگے آگے دوڑے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے میرے سادے بھائیوں، میرے سادے سنی بھائیوں، اتنا سمجھ لو کہ یہ وہی مولوی تھے، ان کے آباء و اجداد، جو کل مولا علی کے مقابلے میں بھی مسئلے اور فتوے نکالتے تھے، اور مولا امام حسین کے مقابلے میں بھی مسئلے اور فتوے نکالتے تھے۔ مسئلے اور فتوے ان کے پاس تب بھی تھے، مسئلے اور فتوے ان کے پاس آج بھی ہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر اور دعوت ایمان دینے کے لیے یہی بات کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی نجات، آپ کی کامیابی اور آپ کی خیر اہل بیت اور صحابہ کرام کے قدموں سے وابستہ ہے۔ نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، وہ صحابہ جو اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں